اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ المدثر سورت سے حاصل ہونے والے اسباق کے بارے میں بات کریں گے، ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ سورت ہمیں کن چیزوں کے کرنے کا حکم دیتی ہے اور کن چیزوں سے روکتی ہے۔ ایک ایک کر کے ہم بات کریں گے۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ سورت ہمیں کسی بھی پیغام کو پہنچانے کے لیے ہمیں ایک طریقہ بتاتی ہے۔ وہ یہ بتلاتی ہے کہ جب بھی آپ کوئی اہم کام کریں یا کوئی دعوت کا کام کریں، کوئی تبلیغ کا کام کریں، کوئی اسلامی مشن کا کام کریں، تو اس میں مقصد طے ہونا چاہیے، اس میں یہ طے ہونا چاہیے کہ ہمیں اس پیغام کو بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی ڈر اور خوف کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں ایسے کام کرنے کے لیے اخلاص کی بہت ضرورت ہے۔ ہمیں اخلاص کو سب سے زیادہ اہمیت دینی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کے کام کرنے کے لیے خود کو بھی صاف ستھرا رکھنا ہے اور اس کام کو کرنے میں بھی صفائی اور ستھرائی کا پورا دھیان دینا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس صورت کے ذریعے ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنے دامن کو عیوب سے پاک رکھنا ہے، یعنی کہ اپنے پرسنالٹی کو جو بظاہر اپیرنسز ہیں، کپڑے ہیں، ڈریس ہے، جو کچھ ہے، اس کو بھی صاف ستھرا رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اخلاقی طور پر بھی اور اندرونی طور پر بھی ہمیں بہتر اپنی شخصیت کو پیش کرنا ہے۔ اس میں کسی طرح کے عیوب نہ پائے جائیں، کوئی اخلاقی گراوٹ نہ پائی جائے، اور ہماری زبان سے یا ہمارے افعال اور اعمال سے کوئی اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے جس سے کہ جو ہے مقصد میں ہمیں کوئی رکاوٹ محسوس ہو۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمیشہ حق کے ساتھ رہنا ہے، اور جب کوئی کام آپ کریں تو اس میں کوئی دقت آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے تو وہاں صبر کرنا ہے، لیکن یہ صبر جو ہے دکھلاوے کے لیے نہ ہو، بلکہ صبر جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہو۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، یعنی اپنے رب کے لیے ہی صبر ہونا چاہیے، یعنی اس میں ذرا سا بھی دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو مشن ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اس لیے جو ہے ہمیں ساری چیزوں کو جھیلتے ہوئے کام کو آگے بڑھنا، کام کرتے رہنا ہے۔ ایک اہم چیز اور یہ ہے کہ کبھی بھی حق سے منہ نہیں موڑنا ہے۔ بظاہر ایسے حالات، سماجی حالات بن جاتے ہیں کہ آپ اور ہم جو ہے حق کو چھپا لیتے ہیں، حق سے اعراض کر لیتے ہیں، حق سے بچ کے نکل جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کرنا ہے۔ سماج کا کتنا بھی پریشر ہو، سماج کتنا بھی ہمیں مجبور کرے، رکاوٹوں میں ڈالے، ہمیں حق سے جو ہے منہ نہیں موڑنا ہے۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ولید بن مغیرہ نے سماج کے دباؤ میں آ کر جو ہے وہ حق سے منہ موڑ لیا، اور جو ہے ایک غلط بات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی، قرآن کریم کی طرف منسوب کی، تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جب ہم ایک مرتبہ ایمان لے آئیں تو اس کی قدرت پر ذرہ برابر بھی ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ بات ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، عقل کے خلاف جائے یا عقل کے جو ہے موافق ہو، لیکن اگر ہم نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم اس کی قدرت کو جانتے ہیں کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو ہمیں یہ نہیں لگنا چاہیے، ہمیں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر قادر نہیں ہے۔ جس طریقے سے جو ہے علیہ 19 یعنی 19 داروغہ جو ہے جہنم کو سنبھالیں گے، تو ہمیں بڑا عجیب سا بظاہر محسوس ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر پورا بھروسہ رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمیں جہنم سے بچنے کے لیے وہ اعمال کرنے ہوں گے، یعنی نمازیوں کے ساتھ رہنا ہوگا، نماز خود پڑھنا ہوگا، اور ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا ہوگا جو نماز پڑھتے ہوں، یعنی ایسے گروہ کے ساتھ اپنی دوستی ہمیں بنانی ہوگی۔
اس کے علاوہ یہ کرنا ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلانے والے خود بننا ہے اور ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں رہنا ہے، یعنی خود تو جو غریب ہیں انہیں کھانا کھلانا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی پرسویٹ کرنا ہے، ان کو لوگوں کو آمادہ کرنا ہے کہ وہ غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلائیں اور جو ہے مال تقسیم کریں۔ اور ایک اہم سبق اس صورت کے ذریعے یہ ملتا ہے کہ ہمیں بکواس کرنے والے لوگ، جو بیہودہ باتیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان سے ہمیں بچنا ہے اور خود کو بچنا ہے اور دوسروں کو بھی ایسے لوگوں سے بچانا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر وہ اسباق ہیں اس صورت کے ذریعے جو ہم اپنی عملی زندگی میں ہم اس پر عمل کر کے اس صورت کو اپنے اندر جو ہے اتار سکتے ہیں اور جو ہے ہم قرآن کے جو ہے قرآن پر عمل کرنے والے بن سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔